کو بھی احساس اس امر کا ہے کہ اگر یہ ساری قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں بلوچستان کی تو تقریباً ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ پہلے ہی ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور پیر پگاڑو صاحب جو ہے سندھ سے ہمارے ساتھ جی ڈی جو ہے وہ بھی شامل ہو رہی ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہوتی ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکتی ہے اور اس فسطائیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور سبھی کا یہ ماننا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ مارا گیا ہے عوام کے، جو مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ کی ہے کہ 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اس طرح سے دیکھیں یہ ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں، نہ جمہوریت چلا کرتی ہے، نہ حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ کھوسا صاحب بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی دھوکہ کیا گیا حکومت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، اور مدارس بل پر بھی، تو مولانا صاحب کتنے افسردہ ہیں، کتنے دکھی ہیں کہ جو ہاتھ کیا ہے حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے؟ دیکھیں مولانا صاحب کبھی نیگیٹو سیاست نہیں کرتے ہیں، وہ تو اس بات پر انہیں جو ہے بالکل وہ یقین کامل ہے کہ 8 فروری 2024 کو کا الیکشن جو ہے وہ چرایا گیا ہے، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اس لیے وہ اس الیکشن کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت مستعفی ہو اور جو ہے اگلے شفاف الیکشن کی جو ہے ایک تاریخ دی جائے، تو مولانا صاحب اس پر بڑا دو ٹوک کہہ چکے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس پر وہ جو ہے کوئی بھی حکومتی اکابرین جو ہے انہیں قائل کر سکتا ہے۔ اس میں جو دو اپوزیشن کے الائنس کے جب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کوئی اندر کی خبر بتائیں کہ کب تک تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف شروع کریں گے آپ؟ اور آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جب آپ نے 26 نومبر کو لوگ آئے، انہوں نے ہٹایا، پیچھے دھکیلا، سب ڈیلیورے کی لائٹس بند کر کے، اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ جو سوچتے ہیں وہ سے آگے جا کے سوچتے ہیں۔ آپ ذرا رک گئے، جو فسطائیت کی جو گولیاں چلائی گئیں نہتے عوام پر، جو قتل و غارت گری ہوئی، جو میسیکر ہوا 26 نومبر کا، ہم نے تو اس کی کہا ہے کہ ایک آزادانہ عدالتی کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے کہ گولیاں چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا اور گولیاں کیوں کر چلائی گئیں، اپنے ہی نہتے عوام پر کیوں کر جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ تو ہم تو اس بات پر بڑے واضح ہیں۔ اب اگر تحریک چلتی ہے تو دیکھیں، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، سو جب تحریک چلے گی تو پھر یہ ہی دم دبا کے بھاگیں گے اور جوتیاں کوئی نہیں ان کو سنبھالنے دے گا۔ سردار لطیف کھوسا صاحب یہ بتائیے گا، نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک بندے کو کندھوں پہ لایا گیا، نا تجربہ کار کو، جس کی وجہ سے ملک کی بنیادی اکائیاں ہل کر رہ گئی اور اب وہ ملک الحمدللہ بڑا سنبھل رہا ہے۔ کیا بات ہے، وہ جو سب سے زیادہ جو دھرتی ماں کو لوٹنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، جو ماشاءاللہ جس کی آف شور کمپنیز، جیلی جو شیل کمپنیز نیلسن نیسکول وغیرہ بنائی تھی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، جس کے پارک لین ویو کے فلیٹس جو ہے دنیا کی مہنگی ترین جائیدادیں ہیں، اور جو کوئی اون نہیں کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور جس نے ون ہائیڈ پارک جو ہے $50 بلین میں بیچی، اس کے بیٹے نے حسن نواز نے، وہ کہہ رہا ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز میں جو گھپلے ہوئے اور جس انداز سے وہ پاکستان کی دھرتی کو لوٹا گیا ہے، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ یار وہ خدا کا خوف کرو، کہنے والے کو پہلے سنو تو صحیح ہے کون، اور اگر وہ کہتا ہے تو پھر ڈاکوؤں کو لا کے جو ہے 8 فروری کے بعد جو ہے 8 فروری کا الیکشن، میں تو جہاں سے جیتا ہوں لاہور کے حلقے سے، میرے ساتھ والا حلقہ ہے نواز شریف ہارا ہوا ہے الیکشن، ڈاکٹر یاسمین سے ہارنے کے بعد ڈٹائی کے ساتھ پھر ایم این اے بھی بنا بیٹھا ہے، اور 17 سیٹیں اس کے بھائی کو کی جماعت کو ملی ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے۔ سو پہلے ذرا دیکھ تو لیں